کراچی میں کورونا نے ایک اور مسیحا کی جان لے لی. جناح اسپتال کے ڈاکٹر عثمان مہلک وائرس سے جاں بحق. ENT اسپیشلسٹ نجی اسپتال میں زیر علاج تھے. کورونا زور پکڑنے لگا, مزید 13 افراد جاں بحق. اب تک 6,638 اموات. مہلک وائرس سے 3,22,452 شہری متاثر. 24 گھنٹے کے دوران 641 نئے مریض. ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 9,174 ہو گئی. میں تے سنیا سی کہ آج کم شروع ہونا سی, تسی تے آج کم ہی مکا دیتا. کون کہتا تھا کہ 5 بندے کھڑے ہو کر میرے خلاف عمران گو کا نعرہ لگائیں گے تو میں چلا جاؤں گا؟ کون کہتا تھا؟ اب آرام سے جانا ہے یا لوگ تمہیں اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. حکومت کو گھر بھیجنے کا مشن. PDM کا گجرانوالہ میں پہلا پاور شو. ملک بدترین حالات سے دوچار. کاروبار کو تالے لگ چکے. عمران خان یاد رکھیں وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. آٹا اور چینی چوروں سے حساب لیں گے. مریم نواز کا خطاب. مہنگائی ہے تو ٹائیگر فورس, لوکس ہے تو ٹائیگر فورس, کووڈ ہے سو ٹائیگر فورس. یہ ہے عمران خان کا حل آپ کے مسائل کے لیے. عمران خان کا گھبرانے کا وقت آ چکا ہے. اب انشاءاللہ تعالی تیر کمان سے نکل چکا ہے. عمران خان کے پاس ہر مشکل کا حل ٹائیگر فورس. بحران ہی بحران, کیا یہ ہے نیا پاکستان؟ 2 سال گزر چکے, ملک پہ کون سی تبدیلی آئی؟ آصف زرداری اور نواز شریف پر الزام لگے تو جیل. PTI والوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں. بلاول بھٹو. جعلی حکمران اب ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے. عوام اپنے خون اور پسینے سے جمہوریت کی خوبصورتی کو ایک بار پھر تابناک کرنے کے لیے نکلی ہے. پہلوان اکھاڑے میں اتر چکے. فضل الرحمان کا دسمبر سے پہلے حکومت کے خاتمے کا دعویٰ. یہ اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں. پارلیمنٹ کے اجلاس میں عمران خان کو کوئی سہارا نہ دے سکا. PDM سربراہ کا گجرانوالہ میں خطاب. اپوزیشن کے غبارے سے ہوا نکل گئی. ناکام جلسے میں 18 سے 20 ہزار لوگ تھے. لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا گیا. کرونا پھیلا تو ذمہ داری اپوزیشن پر ہوگی. فواد چودھری کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو. تمام جماعتیں مل کر بھی عمران خان کا مقابلہ کرنے میں ناکام. اپوزیشن گالیوں پر اتر آئی. خواجہ آصف کی جانب سے نازیبا الفاظ کا استعمال شرمناک ہے. اپوزیشن عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتی. شہباز گل کا رد عمل. 11 جماعتوں کی سیاسی لکی ایرانی سرکس ناکام. گجرانوالہ کا جناح اسٹیڈیم آدھے سے زیادہ خالی رہا. عوام نے ابو بچاؤ کرپشن چھپاؤ تحریک سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا. انہیں NRO اور کرپشن پر ریلیف نہیں ملے گا. فیاض الحسن چوہان. گجرانوالہ کے بعد کراچی میں پاور شو کی تیاری. PDM کل باغ جناح میں میدان لگائے گی. پنڈال میں 50,000 سے زائد کرسیاں لگانے کا پروگرام. جلسہ وفاقی حکومت کے خلاف ریفرینڈم ثابت ہوگا. اپوزیشن رہنما. رانا ثناء اللہ, کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اور دیگر لیگی رہنماؤں کی عبوری ضمانت میں 20 اکتوبر تک توسیع. اسلام آباد میں آج ٹائیگر فورس کنونشن. تیاریاں مکمل. وزیر اعظم خطاب کریں گے. نوجوانوں کے لیے خصوصی پورٹل کا افتتاح بھی شیڈیول. کنونشن سینٹر کے اندر اور باہر بڑی اسکرین نصب. سڑکوں پر خیر مقدمی بینرز آویزاں. بزدار حکومت کا تخریبی سرگرمیوں سے نمٹنے کے لیے اہم اقدام. جدید ترین آلات سے لیس گاڑیاں بم ڈسپوزل اسکواڈ کے سپرد. عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانا ترجیح ہے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار.
اسلام آباد میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا چوتھے روز بھی دھرنا، پارلیمنٹ تک مارچ روکنے کے لیے انتظامیہ الرٹ، پانی کی توپ منگوا لی، خواتین کا مطالبات کی منظوری تک ڈٹے رہنے کا عزم۔ مسلسل 7ویں ہفتے بھی مہنگائی، گھر گھر دہائی، 25 اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں اضافہ، مرغی کا گوشت 26 روپے کلو، انڈے 9 روپے درجن مہنگے، آٹا، چینی، دالیں اور سبزیوں کے دام بھی آسمان پر، ادارہ شماریات کی رپورٹ۔ پنجاب سے آنے والے آٹے کی بڑھتی قیمتیں خیبر پختونخوا کے لیے درد سر، پشاور میں 20 کلو تھیلے کی قیمت 1450 روپے تک پہنچ گئی۔ انتظامیہ ناجائز منافع خوروں کو لگام ڈالے، شہریوں کا آٹے کی قیمتیں کنٹرول کرنے کا مطالبہ۔ حکومت کا خاموشی سے عوام پر وار، پیٹرولیم لیوی 1 روپیہ 14 پیسے بڑھا دی، فی لیٹر 28 روپے 46 پیسے مقرر، اطلاق ہو گیا، اصل قیمت کم ہونے کے باوجود صارفین ریلیف سے محروم۔ کراچی میں آج رات سے بارش کی پیشگوئی، بحیرہ عرب میں ہوا کا کم دباؤ موجود، ننگل پارکر، تھر پارکر، ٹھٹھا، بدین میں بھی گرج چمک کے ساتھ بادل برسنے کا امکان۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سیکورٹی کی بات کرتے ہیں، اقتصادی تحفظ کی بات کرتے ہیں، تو اس میں 3 چیزیں لازم ہیں۔ ایک، راہداری، کنیکٹیوٹی، کیونکہ پاکستان کی لوکیشن، جیو اکنامک لوکیشن اتنی اہم ہے کہ ہمارا ایک سینٹرل جو ہے رول، کردار ہے راہداری میں۔ سی پیک کیا ہے؟ راہداری کا کوریڈور ہے۔ افغانستان میں ہم امن کیوں چاہتے ہیں؟ تاکہ ہم سینٹرل ایشیا کو ایکسس کر سکیں اور وہاں سے ان کی جو توانائی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، ہمارا گوادر پورٹ کھڑا ہو وغیرہ۔ اور میرا خیال ہے کرن تھاپڑ صاحب بہت حیران ہوئے جب میں نے یہ بات کی کہ جی ہم تو مشرق میں بھی کنیکٹیوٹی چاہتے ہیں، تبھی تو اکنامک سیکیورٹی سارا خطہ جو ہے وہ اکٹھا ہوگا۔ اس میں کچھ مسائل ہیں اور وہ میں نے ان کے سامنے پیش کر دیے جو میں آپ کو ابھی بتاؤں گا، لیکن پہلے میں اپنی ویژن کمپلیٹ کر لوں۔ ایک راہداری ہے، دوسرا خطے میں امن، یہ بھی اس سے جڑا ہوا ہے، راہداری ہو ہی تب سکتی ہے جب خطے میں امن ہو۔ اور تیسرا، ہم دنیا کو کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آ کے پارٹنر بنیں۔ یہ زمانہ اب واپس نہیں آئے گا کہ پاکستان کو جی ہم نے اسسٹنس دی تو آپ ہمارے لیے یہ کر دیں، ہم نے آپ کو خیرات دے دی تو آپ یہ کر دیں، وہ بات نہیں ہے۔ بات یہ آپ آ کے ہم سے پارٹنر بنیں۔ چین بھی ہمارا پارٹنر بنا ہے، امریکہ بھی تشریف لائے، آ کے انویسٹمنٹ کر لے، جس ملک نے آنا ہے تشریف لائے، انویسٹمنٹ کر لے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پاکستان دنیا کے لیے اپنی اکنامک بیسس دینے کو تیار ہے، آئیں، پروجیکٹ لگائیں، کام کریں ہمارے ساتھ۔ اور یہ بات چھوڑ دیں کہ جی پاکستان کی اکانومی ہے، ہم خود کہتے ہیں، مجھے کبھی یہ بات سمجھ نہیں آتی، ہم تو بڑی چھوٹی منڈی ہے۔ چھوٹی کیسے؟ دنیا کا 5واں 6واں بڑا ملک چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں خود اپنے اندر کانفیڈنس ہونا ضروری ہے۔ اور اس انٹرویو کی ایک چیز میں آپ کو بالکل واضح کر دوں جو فرق تھا، باقی تو اور نہیں، اور مجھے شاید میں نے یہ بات پہلے نہیں کی اور شاید مجھے کرنی بھی نہیں چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا افسوس صرف ایک بات پہ ہوا ہے اس انٹرویو کے بعد۔ باقی تو الحمدللہ میں جتنا شکر کروں اللہ تعالیٰ کا، اور جتنا شکریہ ادا کروں تمام ہمارے سسٹم کا، عوام کا جو فیڈ بیک آئی، لیکن افسوس اس بات کا ہوا کہ 90% فیڈ بیک میں ایک چیز ساتھ لکھی ہوئی تھی یا بتائی گئی مجھے کہ جی یہ ہم پہلی دفعہ ہم نے دیکھا پاکستان نے 2 ٹوک الفاظ میں ہندوستان کو جواب دیا، بڑی خوشی ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنا کیس جو ہے وہ پہلے شاید ڈر ڈر کے پریزنٹ کرتے رہے ماضی میں۔ تو سوال یہ کہ ڈرنے کے لیے ہے کیا؟ کوئی چوری کیا ہے، کوئی ڈاکہ ڈالا ہے، جو چوری ڈاکہ تو دوسرا ڈال رہا ہے۔ ہماری ٹیریٹری پہ کشمیر کے اندر جو وہ کر رہا ہے، جانوروں والا سلوک انسانوں کے ساتھ، ڈرنا تو اس کو چاہیے۔ تو یہ بیسکلی اپروچ تھی، لیکن ہمارا بیسک بنیادی میسج امن کا ہے۔ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ پاکستان امن کے لیے کھڑا ہے۔ اب امن میں رکاوٹ کیا ہے؟ پہلی چیز، کشمیر کا اگر آپ تذکرہ کر لیں تو وہاں پہ جو 5 اگست 2019 کے بعد اقدامات ہوئے ہیں، ایک جیل کا سما بنا دیا، وہاں پہ فوجی محاصرہ کیا ہوا ہے، وہاں پہ انسانوں کو جانور بنایا ہوا ہے،
اور یہ میں آپ کو چیز ایک واضح کرنا چاہتا ہوں, ہندوستان کی پالیسی کیا ہے. اس انٹرویو میں یہ اس طرح بات نہیں, وہ کر کیا رہے ہیں. وہ مقبوضہ کشمیر میں ایک نیریٹو پھیلانا چاہتے ہیں اور پھیلا رہے ہیں, پھیلاتے گئے ہیں کہ جی اصل میں تو کشمیر پہ سودا ہو گیا, یہ تو چیپٹر کلوز ہو گیا, آپ لوگ ایسے ہی لگے ہوئے ہیں, پاکستان تو سنجیدہ نہیں ہے. تو جتنا کلیئرلی ہم کہہ سکتے تھے ہم نے واضح کر دیا, اور میں نے شاید الفاظ بھی استعمال کیے کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی. دیکھیں, آپ کہتے ہیں کشمیر سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور ہندوستان جو کشمیر کے اندر کر رہا ہے, تو سودا ہو کیا سکتا ہے؟ صرف ایک کہ جو آپ نے اقدامات اٹھائے ہیں سارے ختم کریں, اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق آ کے فیصلہ کر لیں. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت کیا حالات ہیں مقبوضہ کشمیر میں, ان کو بھی پتہ ہے. کشمیری بات بھی نہیں کر سکتے, سن سکتے ہندوستان کا نام. فاروق عبداللہ صاحب جو پرو انڈیا کشمیری لیڈر ہیں, حکومتیں بناتے رہے ہیں کشمیر میں, انہوں نے آ کے اسی کرن تھاپڑ کے پروگرام پہ کہا کہ چینی ہمارے اوپر مسلط کر دو لیکن ہندوستان سے نہیں آ. تو نظر آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے. تو میں نے تو ان کو یہی کہا ہے کہ دیکھیں, آپ کو یہ ریورس تو کرنا ہی کرنا ہے, ہماری وجہ سے نہیں, جو وہاں پہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے. جب آپ انسانوں کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کریں گے تو جواب تو آئے گا, اور وہ آنے والا ہے. تو بہتر ہے کہ آپ اپنی یہ مرضی سے ہٹ کے اس سے پیچھے اور بات چیت پہ آ جائیں. اور دوسری بات, ہمیشہ وہ یہ کہتے تھے کہ جی پاکستان کشمیر کی بات کرنا چاہتا ہے, ہم تو دہشت گردی کی بات. تو اس انٹرویو میں ایک بڑی تبدیلی پاکستان کے سٹانس میں یہ ہے کہ ہم نے کہا جی ایکچولی آپ نہیں, میں بات کرنا چاہتا ہوں دہشت گردی کی, اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیا بات کرنا چاہتا ہوں. اور پھر ایک ایک کر کے ثبوت کے ساتھ ہم نے ان کو گنوایا کہ آرمی پبلک اسکول اٹیک میں کون سا ماسٹر مائنڈ را ہینڈلر سے کیسے بات کر رہا تھا, فون کال کہاں سے آ رہے تھے, پی سی گوادر, پاکستان اسٹاک ایکسچینج, چائنیز کونسلیٹ. یہ سارا معاملہ جو ہے, نہ ان کی توقع تھی میرا خیال, نہ اس طرح پہلے بات ہوئی ہے, لیکن ہمارے پاس چھپانے کو ہے کچھ نہیں. اچھا, جب آپ نے ساری بات کر لی تو مجھے جو انڈیا کی پریس سے اس کے بعد جو انہوں نے میرا خیال کو ریئیکشن بھی کہ یہ ہم نے تو بات چیت کا نہیں کہا پاکستان کو, کیونکہ اینڈ میں نے یہ کہا کہ جی ہمیں, لیکن جو دہشت گردی کے الزام ہیں ان پہ کوئی جواب نہیں آیا. بس میں اسی پہ چھوڑتا ہوں. جہاں تک بات اور یہ ہے, دیکھیں ہم تو بات کرنے کے لیے تیار ہیں, کنڈیشنز ہم نے واضح کر دی ہیں. کشمیر میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا, اور دہشت گردی آپ کو پاکستان کے خلاف روکنی پڑے گی. امن کے لیے ہم کھڑے ہیں, اور دوبارہ سے دنیا یہ دیکھ لے کہ ایک ملک ہے جس سے کسی ہمسائے کی بات نہیں بنتی, تو کیا ہوا ہے, اور پھر اس ملک کے اندر دیکھ لے کہ کیا ہو رہا ہے, تو شاید آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ مسئلہ کیا ہے. بہرحال پاکستان کا مقصد بات کرنے کا, پاکستان کا میسج پیس کا ہے, اس خطے کو آگے بڑھانا ہے, ہم نے آگے چلنا ہے. دنیا میں جو پاکستان کا نیریٹو ہے وہ تبدیل کرنا ضروری ہے. انڈیا کا نیریٹو تھا شائننگ انڈیا, وہ دنیا کو نظر آ گیا کہ کتنا چمک رہا ہے. پاکستان کا نیریٹو ہے اکنامک سیکیورٹی کا, وہ ابھی تک دنیا نے تسلیم نہیں کیا. اس پہ ہم نے کام کرنا ہے, اور اس میں میری گزارش ہے میڈیا سے کہ آپ بھی پاکستان کے سفارتکارے کا حصہ ہیں. اب یہ وہ وقت نہیں رہا کہ پریس کانفرنس ہوئی پھر آپ نے صبح اخبار میں لکھا. آپ لوگوں کو ہم سے پہلے پتہ ہوتا ہے. میرا خیال ہے جو میں نے انٹرویو میں کہنا تھا وہ آپ لوگوں کو میرے سے پہلے شاید پتہ ہو کیا بولنا. اب تو وہ دنیا ہے. تو آپ لوگ جب بات کرتے ہیں تو یہ سوچ کے کریں کہ آپ بھی ریاست کا حصہ ہیں. اور میں آپ کو مثال یہ دے دیتا ہوں, 90% خبریں پاکستان کے باہر لوکل میڈیا سے اٹھا کے لگائی جاتی ہیں. اس انٹرویو میں بھی میرے سے جو سوال پوچھے گئے وہ پاکستانی میڈیا کو کوٹ کر کے پوچھے گئے. یہ بس میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کوئی, بالکل میں یہ بات نہیں کر رہا کہ آپ صرف ریاست کی بات کریں, آپ کا کام تنقید کرنا ہے, سوال کرنا ہے, لیکن پاکستان کی جو ڈائریکشن ہے اس کو دیکھیں. ہمارا کانفیڈنس جو ہے ریاست کا وہ نظر آنا چاہیے میڈیا رپورٹنگ میں.
یہ وہ پاکستان نہیں ہے کہ وہ کہیں ڈر کے اور بات نہیں کرے گا، اور ضرورت نہیں ہے کسی چیز سے ڈرنے کی. ایک ملک کہہ رہا ہے راہداری، ریجنل پیس، پارٹنرشپس، اور کیا ہوتا ہے فارورڈ لکنگ ملک. اور اگر کوئی دوسرا پیچھے جانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے. ہم نے اپنا فوکس اس چیز پہ رکھنا ہے جہاں ہم ہیں، اور میرا گول اپنے دفتر میں یہ ہے کہ اگلے 1 سال میں دنیا میں پاکستان کا جو اصل نیریٹو، نیا نیریٹو ہے، وہ نظر آئے کہ یہ وہ پاکستان ہے جو اکنامک سیکیورٹی کی، ریجنل کنیکٹیوٹی کی، پیس کی بات کر رہا ہے اور اس طرف جانا چاہ رہا ہے. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر وحید صاحب. 2.5 کلومیٹر آپ کے اپنے چینلز نے رپورٹ کیا، 3 کلومیٹر پیدل چل کر آئے، اور لوگ صبح سے رات تک. اور اس میں یہ کہنے میں کوئی یار نہیں سمجھتی کہ شاید عوام ہمارے پارٹیز کے ورکرز کم ہوں اور عوام زیادہ تھی. اور یہ ان کا خواب ہے کہ مولانا صاحب آئیں اور مولانا صاحب ناراض ہو جائیں. ایسا کچھ ہونے والا نہیں. اب ایک واضح لکیر کھنچ چکی ہے. ایک طرف عوام ہے اور وہ لوگ جو عوام کے ساتھ سیاسی پارٹیز ہیں، اور دوسری طرف عمران نیازی اور اس کے حواری ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ کل مولانا صاحب نے کہا کہ پہلے تو ہم ان کے خلاف جو ہے عدم اعتماد لانا چاہتے تھے، اب عدم اعتماد نہیں لائیں گے، عوام کے جو زور سے جو اس حکومت کو باہر پھینک دیں گے. کہ واقعی آپ کتنے دنوں میں ان کو زور سے باہر پھینک دیں گے؟ کل آپ کو زور نظر نہیں آیا؟ کل جو زور گجرانوالہ میں تھا وہ تاریخی زور تھا، وہ تاریخی زور تھا. اور میں سمجھتی ہوں کہ پنجاب نے اپنا فیصلہ دیا ہے. میں نے آپ کو کہا، اور اب آپ یہاں دیکھیے گا، اور اس کے بعد ان کی بوکھلاہٹ دیکھیے گا، اور اس کے بعد جو اسکرینوں سے چپکے ہوئے ان کے ترجمان ہیں ان کی